انشاءاللہ دینے کے لیے حاضر۔ جی قبلہ، میں ایک سوال درس سے متعلق ہی پوچھ رہا ہوں۔ ان میں مطلب کافی ساری آیات ہیں جس میں مطلب یہودیوں کو کہا گیا کہ وہ خواہش مطلب نہ کریں، جو آپ ایکسپلین کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے، ایسی آیت یا کوئی ایسا اشارہ جس سے یہ بھی مطلب، کیونکہ جنت تو ظاہر ہے یہ صرف مسلمانوں کی ہی ہے، لیکن کوئی ایسی بھی کوئی آیت ہے یا جس میں مطلب یہودی فار ایگزامپل، کوئی ایسے یہودی جو اپنے دین پر چلتے ہیں اور بری حرکتیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایمان تو ان کا بھی یہودیوں کا خدا پر ہی ہے، تو آیا کہ ان کے لیے بھی کسی صورت میں جنت کی بشارت کوئی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی آیت کوئی اشارہ ہے جی جس میں نیک یہودیوں کا بھی کچھ ہوگا؟ کیونکہ ذرا ہم ان کے جی ہاتھ کا جی آپ کا جو ہے وہ صحیح سوال ہے۔ تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ ان سے جی جی یہودیوں کی 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں میں سے 2 قسمیں جو ہے وہ جنت میں جائیں گی، تیسری نہیں جائیں گی۔ ایک وہ یہودی جو کہ ایمان لا حضرت موسیٰ پر، ان کو انہوں نے فالو کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا سے چل بسے حضرت عیسیٰ سے آنے سے پہلے ٹھیک، وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر وہ یہودی کے جو کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، نیک عمل کرتے تھے، حضرت موسیٰ کو فالو کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی آئے، لیکن ان تک حضرت عیسیٰ کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا۔ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں بھی ان تک پیغام نہیں پہنچا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے، وہ بھی جنت جائیں گے۔ لیکن وہ یہودی جن تک پیغام پہنچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، محمد مصطفیٰ کو انہوں نے فالو نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے فالو نہیں کیا، بلکہ وہ مخالفت میں پر تلے رہے ہیں، وہ جنت میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ جی ماشاء اللہ جی، بہت اچھا جواب، شکریہ جی۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی نے وعلیکم پوچھنا السلام۔ ہے، یہ جو نفل ہم پڑھتے ہیں، اگر شکرانے کے ہیں یا یہ حاجت کے نفل ہیں یا ویسے کسی غرض کے لیے، یا عام نفل وضو کے ہیں یا جو بھی مسجد کے نفل، ان کو ہم الگ الگ ہی پڑھیں گے یا ایک ہی نیت کر سکتے ہیں؟ اگر 2 نفل ہم مسجد میں گئے ہیں تو ہم ساری باتیں کر کے تو نیت کر سکتے ہیں 2 ہی جی نفلوں میں؟ جی نہیں، نفل کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 2 کر کے پڑھیں۔ نہیں، صحیح، وہ سب کے چیزوں کے لیے الگ الگ، حاجت کے الگ، شکرانے کے الگ، اور یہ ایسے۔ جی جی میں آپ کو تھوڑی وضاحت سے بیان کر دوں کہ آپ مثال کے طور پر 10 نفل آپ نے پڑھنے، 10 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے آپ نے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ بھی آپ 2 کر کے پڑھیں گے، اور 5 جو ہے وہ سلام کے ساتھ، صبح کی، جی 5 سلاموں کے ساتھ، یہ جو ہے وہ نفل کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یا مثلا آپ شکرانے کے پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی 2 کر کے پڑھیں گے، تو بہتر طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے نفل کا۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ نہیں کہ کتنے، وہ تو 2 ہی پڑھنے ہیں، لیکن ہم نیت میں یہ لا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ پاک ہماری پوری کر دے، اور اس طرح جی یہ۔ لا سکتے ہیں حاجت، ہاں، یہ بات ہے، جی جی حاجات اور وہاں پر، شکرانہ۔ بلکہ نیت ضروری ہے کہ ہاں، آپ جو یہ ہے وہ، جی تاکہ آپ وہ اگر جلدی ہو تو بھاگ دوڑ میں مسجد میں اتنا نہیں ہو سکتا، یا ویسے بھی تو ہم ساری چیزوں کی نیت کر کے 2 ہی نفل تو کریں گے ادا، لیکن نیت سب چیزوں کی کر کے ہم یہ ادا کر سکتے ہیں، جی ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اور نفل تو زائد نماز ہے نا۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کیا کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ زبان پر لائیں۔ او سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ آپ کو پتہ، کوئی آپ سے پوچھے کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ شکرانے کی نفل پڑھ رہا ہوں، اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نیت کا اتنا ہی کافی ہے۔ جی 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 لیکن ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ بھئی حاجت بھی بیچ میں ہی ہم نے کر دی ہے، اور یہ وضو بھی کیا تو اس کے بھی مطلب اس طرح ہر وقت، مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح 10-12 نفل ان چیزوں کے ہو جاتے ہیں، اور کام کے لیے وقت پھر نہ نکلے تو پھر نماز ہی نہ رہ جائے نا ایسے۔ جی بالکل صحیح، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ فرض نماز سب سے پہلے ہے۔ جی اسی لیے تو میں نے وہ نفلوں کا پوچھ لیا کہ اتنے سارے فرض نماز نفل سب ہم سے ڈھونڈ پہلے، لیتے ہیں کہ اس کے لیے، اس کے لیے، جس کے لیے سب،
ان کو ایک میں ہی اللہ پاک سے دعا کر لے 2 نفل کر کے تو ہو جاتا ہے نا، مطلب نفل تو ہو جاتے ہیں نا۔ ہمارا ایک دوست تھا نا، وہ صبح تہجد کے وقت اٹھتا تھا، وہ نفل پڑھتا اتنے پڑھتا، وہ صبح کی نماز ہی بھول جاتا تھا، میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ سورج وہ چڑھا نا تھا۔ نفلوں میں رہ جائیں تو فرض کو جی آپ وہ تو ویسے ہی میں نے بھائی یہ پوچھا کہ پہلے یہ ذرا بہت وہ اکٹھے ہو گئے، کوئی بہت سارا ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، جی تو جی یہ تو بہت اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے نا ہمارے اسلام میں، وہ آسان ہے، وہ اسے مشکل نہیں بنایا ہمارے مذہب کو۔ تو جزاک اللہ، بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا درس، اور اتنا پیارا ہوتا ہے کہ آپ مطلب ہمیں ٹائم دیتے ہیں کہ ہم جو دل میں ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، یہ خدا بڑی آپ کو بات سلامت رکھے، خدا آپ کو اجر دے اس کا۔ جزاک اللہ، بہت آپ کو اجر بہت سارا دے کے آمین جی۔ آپ اتنا خوبصورت طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے کہ مس نہ ہو جائے، تو بہت جزاک اللہ، اور آپ کو اتنی زیارتوں کا بھی مبارک ہو سارا، خیر مبارک ہو جی، خیر اللہ مبارک۔ تعالیٰ ہمیں پھر بارہ دل تو کرتا ہے بار بار جائیں، اور وہاں تو ذرا عرصہ رہیں، یہ نہیں پھر بھاگنا ہوتا ادھر سے تھوڑی دیر جی ہی، جی لیکن بہت ہی وہاں ایک تو سبحان اللہ بہت دل کرتا ہے بار بار جائیں، اور سارے مومن مسلمان جائیں، یقین کریں۔ آمین جی، آمین آمین۔ بہت ہی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی آسم آپ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیے یہ والا ابھی ختم تو نہیں ہو جائے گا زوم کی کال؟ نہیں ختم نہیں ہوگا، وہ ایک جو ہے مومن نے وہ خرید کر دے دیا ہے، خدا ان کو اجر عطا فرمائے، ان کو جو ہے طول عمر عطا فرمائے، ان کو اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے، ان کی مرحومین کی خدا بخشش فرمائے۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ جی 2-3 سوال ہیں۔ سب سے پہلے جزا و سزا کیوں معصلت سے تھا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ان سے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے موت کا کہ تم موت کی تم تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح کہ جزا و سزا موت اور موت دینا زندگی دینا ہے تو اصل میں تو اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے اس کو مطلب بجا بھی لاتا ہے کہ اگر کوئی قاضی ہو جیسے۔ اب سوال اس پہ یہ ہے کہ ہم تو کل عقل نہیں ہے، کل علم نہیں ہے، لیکن ہے کہ ہمارے یہاں بھی قاضی جو ہے وہ سزا دے دیتے ہیں، کچھ کو سزائے موت دے دیتے ہیں، کچھ کو پھانسی دے دیتے ہیں، کچھ کو مارا جاتا ہے، کسی کو مار دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ کیا ان کی تو زندگی مطلب کم ہو گئی، مطلب ہمارے سجر سے کہ ان کو مطلب باقاعدہ موت دی گئی ہے، چاہے وہ گولی مارنے سے ہو، چاہے وہ کسی اور سزا سے ہو، چاہے پھانسی سے ہو، ان کو موت دی گئی ہے، ان کی زندگی چھوٹی کی گئی ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور ہوتی اور وہ اس کے اندر جو ہے معذرت کر لیتے، بہتر کر لیتے۔ پہلا سوال تو ہے اس پہ اگر آپ تھوڑی سی وضاحت جی اس کا اصل میں وہ جو موت ان کی زندگی جو کم ہوئی ہے نا، خود انہوں نے کم کی ہے۔ وہ خود انہوں نے کیوں کم کی ہے؟ وہ کیونکہ انہوں نے کام ایسا کیا جس کی وجہ سے قاضی نے ان کو جو ہے وہ ایک جج نے ان کو سزا دے دی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے آدمی کا مرڈر کیا ہے، تو گویا جو ہے ان کو پتہ بھی تھا کہ میں کسی کا مرڈر کروں گا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی، گویا اس نے وہ دوسرے کا قتل کیا، گویا اپنے آپ کا قتل کیا اس نے۔ یہ جو ہے اس کا ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ٹوٹلی، تو پھر انسان کا خود مختار ہونا وہ معنی نہیں رکھتا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ خود کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا اس کے لیے۔ وہ کسی کو اگر جو ہے وہ زخمی کر رہا ہے تو خود کر رہا ہے۔ وہ کسی پر تلوار اٹھا رہا ہے تو خود اٹھا رہا ہے، کسی پر فائر کر رہا ہے تو خود کر رہا ہے۔ تو یہ جو خود مختار ہونا ہے انسان کا، اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن بعض اوقات خود انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز وغیرہ کے تھا کہ جو سنتی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اکثر ان کے لیے تو یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا اس کی خاص شرائط ہیں کہ کوئی خاص نمازیں ہیں جو آپ کسی بھی حالت میں بیٹھے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا جی یہ صحیح کہا۔ جو نافلہ نماز ہے نا، مستحب نماز، اگر آپ کو مجبوری ہو کوئی، تو آپ جو ہے اس کو چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ شرائط کے ساتھ پڑھیں، تو اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
لیکن جو ہے وہ جب مجبور ہے، مثلاً ایک آدمی اب تھک گئے ہیں، فرائض پڑھے ہیں، فریضہ پڑھا آپ نے، واجبات پڑھے ہیں، اور ابھی اتنا اسٹیمنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکیں، تو ظاہر ہے نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لوں۔ ایک اور آخری دو سوال اور ہیں۔ ایک تو روزوں کا ہے کہ روزے فرض ہو جاتے ہیں تقریباً جیسے بلوغت آتی ہے بچوں میں فرض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ جوانی میں جلدی جلدی آپ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ساری شرائط معلوم نہیں ہوتی ان کی کہ آپ نے یہ سارے چیزیں بھی کرنی ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہے، تو وہ روزہ مطلب اللہ قبول سارے کرے، سب ہوتے تو پوری نیت سے اچھے، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یار مطلب ہمیں پوری چیزیں پتہ ہی نہیں تھی اور اس طرح نہیں تھا تو ہم وہ روزے ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے۔ تو نمازوں کی قضا کا ضروری ہے، روزوں کا بھی اس طرح کیا کیا جائے کہ مطلب اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ روزے جو رکھیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبول ہو جائیں گے اور یہ جی، صحیح ہے۔ روزے میں جو آپ کو آسان سا بتا دوں نا، دیکھیں نا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرض کریں بھول کر اگر کھا جاتے ہیں آپ کوئی کھانا وغیرہ، تو آیا روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا آپ کا روزہ، شریعت یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ کہ جب بھی آپ کو پتہ چلے تو پھر اس سے آگے نہ بڑھائیں، ٹھیک ہے، اس کو روک دیں وہاں پر، یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے وہ یہ نوالا چلا جائے تو اس کے بعد نہیں کھاؤں گا، جی۔ تو روزہ جو ہے جب آپ نے رکھا ہے اور آپ کو مکمل اس کا علم نہیں تھا تو خداوند تعالیٰ آپ سے قبول کرے گا، اور جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا آپ نے، مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ایسا کیا تو روزہ آپ کا قابل قبول ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ حساب لگائیں کہ کتنے کے روزے آپ کے جو مس ہوئے ہیں، اتنے روزے رکھ لیں، کتنے روزے جو مشکوک حالت میں گزرے ہیں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا ایک گزارش اور یہ تھی کہ ایک درس، ویسے تو ہم سورہ کے حساب سے چل رہے ہیں، ایک درس کا میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم کی جو نسل چلی ہے، حضرت آدم کے بعد جو نسل چلی ہے انسانوں کی، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا وضاحت کر دیں کسی درس میں، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مان لیے کہ حضرت آدم اور بیوی ہوا تھے، پھر ان کے مطلب بھائی بہنوں میں شادیاں ہوئیں یا حوریں آئی تھیں، یا یہ کیا معاملہ ہوا کہ انسانی نسل کس طرح چلی؟ میرے خیال سے تھوڑا طویل ہوگا، تو آپ اگر کسی دن اس پہ کوئی جی درس وغیرہ دیں تو۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں جو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر جو ہے بحث کی جائے کہ حضرت آدم کی جو آگے نسل چلی ہے وہ کس طرح چلی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے آدم و حوا تھے شروع میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ساری اولاد جو بیٹے بیٹی ہیں ان کی اولاد ہے نا، کس طرح آگے نسل بڑھی۔ جزاک اللہ۔ جی جی قبلہ میرا ایک سوال، جی میرا سوال تھا یہ جو ہم علی ولی اللہ لکھتے ہیں، ایک تو جس طرح آپ علی پورا نام لکھ کے پھر ولی اللہ لکھ دیتے ہیں، ایک میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ علی وہ ولی اللہ بھی لکھتے ہیں، مطلب یہ اور علی کو ملا دیتے ہیں، تو اس میں کیا کوئی حرج پڑتا ہے یا کیا؟ مطلب پڑھنے میں تو علی ولی اللہ ہی ہے لیکن وہ لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں سے کون سا بہتر ہے یا کس علی، طرح؟ جی علی ولی اللہ ان دو طرح کا لکھا جاتا ہے، ایک دفعہ علی ولی اللہ لکھا ہے، علی ولی اللہ لکھا جی جاتا ہے۔ ایک طرح کے علی پورا لکھ کے علی ولی اللہ آپ نے لکھ دیا، ایک کرتے کہ علی ولی اللہ کر دیا کہ مطلب یہ اور علی کو ملا دیا، مطلب علی لفظ پورا نہیں آتا، یہ میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے، تو دو طرح سے لکھا میں نے دیکھا، تو اس میں کوئی مطلب ایسا چرچ یا کوئی جس طرح سے آپ بتائیں گے؟ جی وہ اصل میں خطاطی کا سٹائل ہے، وہ جو ایرانی اسکرپٹ ہے نا، جو خوش خطی ہے، جو خطاطی جسے کہتے ہیں آپ، اس میں جو وہ اس کو مختلف سٹائل سے لکھتے ہیں تو ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے، اصل میں وہ بھی علی پورا ہوتا ہے لیکن سٹائل اس کا اس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا علی نہیں لکھا ہو۔ جی بالکل اور پھر علی یون اور علی ین میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں ان ہو نا تو علی ین پڑھا جائے گا، اگر شروع میں ان نہیں ہے تو علی یون پڑھا جائے گا، اس لیے کلمے میں علی یون ہے اور اذان میں علی ین ہے، کیونکہ اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اور کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب لکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے اگر اس طرح لکھا جائے، جو ہم نے اپنا لوگو سا بنایا تھا اس میں علی انہوں نے اس طرح کر کے لکھ دیا تھا، تو وہ میں نے کہا کوئی حرج تو نہیں اس میں؟ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جی بالکل بالکل، جی جی بہت شکریہ۔ آپ کا دکھائی نہیں دے رہا ہے مادہ، یا میری نظر کمزور ہے یا آپ نے دور رکھا ہو؟ ہاں ہاں یہ اب تھوڑا جی میں وہ لکھا رہا تھا، ایک تو ہاں یہ ہے نا، اب وہ کیمرہ چونکہ الٹا ہے تو وہ ہاں علی ٹھیک ولی اللہ یہ نظر آ ایسے رہی ہے، ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ اس طرح ہاں ہاں ہاں، یہ آپ دوبارہ دکھائیں یا پہلے اپنا آیا تھا آپ کا؟ آپ تھوڑی بات بھی ساتھ کریں تاکہ آپ سامنے آ جائیں، یہ یہ پہلے والا علی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو علی ولی اللہ ہے نا جی۔
جو جی جی جس سے لکھا تھا، ایک جو ہے وہ اس طرح علی ولی اللہ، پہلے وہ والا یہ ٹھیک ہے، پہلے والا، یہ والا جی پہلے والا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک دوسرا وہ عربی گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ مطلب یہی لکھنا یہ چاہیے صحیح ولی. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی، شکریہ. جی. اور کوئی سوال ہے جی؟ مولانا صاحب ایک بس پریکٹیکل نوعیت کا سوال ہے کہ جس طرح بالوں میں تیل لگا لینا، مطلب یہ مسئلے یقیناً ڈسکس ہو گئے ہوں گے دوسرے پلیٹ فارم پہ، لیکن میں تھوڑا سا ریویژن اس کی چاہ رہا تھا. یا بالوں میں تیل لگا لیا صبح پھر یا اس کے بعد وضو کرنا، تو اس کا پھر مطلب پہلے اس کو واش کرنا پڑے گا پھر ڈرائی کر کے پھر وضو ہوگا، یا کس طرح اس کا کوئی سلوشن اس کیا کا جی بالوں میں تیل جب لگاتے ہیں تو مسا نہیں ہوتا آپ کے، ٹھیک ہے. لیکن اگر تیل صرف اوپر بالوں پر ہے تو تہ پر نہیں ہے تیل، تو پھر آپ کیا کریں، ہاتھ کو نیچے تہ پر لے جائیں، وہاں مسا کر لیں تو مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ نیچے تیل تہ پر بھی تیل ہے تو وہاں پر دھونا ضروری نہیں ہے، آپ خود ٹیشو پیپر سے اسے اتنا رگڑیں کہ وہ تیل جو ہے ختم ہو جائے، بھٹے ہو جائے، تو پھر مسا کیا جا سکتا ہے اس پر. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک اور اسی طرح سے سوال ہے، اگر غسل مطلب واجب غسل ہو گیا ہو تو نماز بھی پڑھنی ہے اس کے بعد، تو اس کا مطلب وضو کر کے غسل ہوگا، یا جب غسل کر لیں گے تو وضو مطلب یا بعد میں کرنا ہوگا، یا وہ کنسیڈر ہوگا کہ وضو بھی ہو گیا واجب غسل؟ آپ واجب غسل جب انسان کرتا ہے نا تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی. حتیٰ جو ہے آیت اللہ سستانی کے قریب جمعے کا غسل بھی آپ کرتے ہیں نا پھر بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جمعے کا غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ وضو کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن دوسرے مجتہدین کہتے ہیں اس کے صرف واجب غسل، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں وضو کی. عام جو غسل کرتے ہیں آپ جمعے کا کریں، یا عید غدیر کا غسل کرتے ہیں، یا دوسری بعض شب قدر کا غسل کرتے ہیں، تو عام مجتہدین کہتے ہیں نہیں اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وضو کرنا ضروری ہے اس کے بعد نماز کے لیے. اچھا قبلہ، یہ اسی سے ریلیٹڈ جو علی بھائی نے بات کی تھی، اگر آپ کا ویسے سر گیلا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب ٹیشو پیپر آپ کر کے تو آپ پھر مسا کر لیں؟ جی گیلا ہے تو ٹیشو پیپر سے خشک کر کے مطلب مسا خوش کر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بالکل صحیح. جی ابرار شاہ صاحب کا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آسم نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، تو ان میں سے جس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے وہ سوال کریں. میرا دونوں سوال سید ہیں. نہیں ہے تو ابرار شاہ صاحب وہ پہلے کر لیں، میرا سوال جی نہیں جی ہے. دونوں سید ہیں، ہم کسی ایک کو بھی روک نہیں سکتے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. جی مولانا صاحب آج میں کر رہی ہوں، ان کا نہیں ہے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. بی بی مریم اللہ السلام اللہ علیہ، ان کے حوالے سے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں فلمیں وغیرہ، اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ ان کی شادی کوئی ایک نام بتاتے ہیں یوسف، اس کے حوالے سے آپ کچھ تھوڑا وضاحت کریں گے؟ جی جی یہ عیسائیوں میں دو فرقے ہیں. ایک فرقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے شوہر تھے یوسف نجار، کارپینٹر تھے، اور کارپینٹر کا کام کرتے یوسف تھے، اور حضرت عیسیٰ ان کی اولاد ہیں. اور ایک فرقہ وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کا ہمکف نہیں ملا، ان کی برابری کا رشتہ انہیں نہیں ملا، تو ان کی شادی نہیں ہوئی، اور خدا نے اپنے معجزے سے ان کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی ہے، اور یہ خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور اس پر مکمل مناظرہ ہوا پیغمبر پاک کا جو ہے نجران کے عیسائیوں سے، اور آخر میں نتیجہ مباہلہ کی صورت میں نکلا تھا. وہاں پر جو ہے وہ ان عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. وہ یہ کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ جس کا کوئی باپ نہ ہو تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہونا چاہیے، اور اس کا باپ جو ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو خدا ان کا جو ہے وہ باپ ہے. تو پھر خدا پیغمبر گرامی نے قرآن کی روح سے جواب دیا کہ اگر جو ہے وہ باپ کے بغیر مشکل ہے پیدا ہونا، تو حضرت آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، وہ تو بدرجہ اولا خدا کے بیٹے ہونے چاہیے. جب وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی جو ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں. اور پھر وہ جب انہوں نے نہیں مانا تھا تو
پیغمبر گرامی نے خدا کے حکم سے مباہلہ کیا تھا اور مباہلے کے میدان میں وہ نہیں آئے تھے اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی تھی. اور یہ جو خود عیسائیوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اس معاملے میں کہ حضرت مریم کی شادی ہوئی ہے نہیں، ان کے شوہر تھے یا نہیں. جی شکریہ بہت بہت مولانا صاحب. یہ بچوں کے ساتھ مولانا صاحب کام کرتی ہوں ادھر، وہ اکثر جب بھی مطلب یول آتی ہے ان کی تو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو نا فلم، تو اس میں وہ پھر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مطلب حضرت یوسف ہیں وہ لے کے جاتے ہیں جو بھی ان کا ہے سلسلہ. ہمیں تو ظاہر پتہ تھا لیکن تھوڑا میں نے کہا آپ سے ذرا پوچھیں اور زیادہ افزات کے ساتھ. جی جی. اور مولانا صاحب ایک اور سوال ہے کہ یہ جیسے ابھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ایام ہے، ان کے حوالے سے یہ جو ایام ہے اس میں اگر کوئی گیدرنگ میں جانا یا فیملی گیدرنگ ہو اس میں شرکت کرنا، اس حوالے سے تھوڑا آپ سے پوچھنا تھا. جی اس سے یہ بی بی فاطمہ کے 2 عشرے منائے جاتے ہیں نا ان کی شہادت کے. پہلا عشرہ جو منایا جاتا ہے جو ابھی شروع ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں، یہ زیادہ اتھینٹک نہیں ہے. لیکن دوسرا عشرہ جو ہے اس میں جو ہے کوشش کریں کہ خوشی کی محفلوں میں شرکت نہ کریں تاکہ آپ اہل بیت کے نبی پاک کے ان کی بیٹی کے غم میں شریک ہوں. ایک کوشش کریں کہ دنیا بھی ساتھ رکھی جائے اور ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کا غم بھی منایا جائے. اس کا بہترین یہ حال ہے کہ وہ جو چیزیں اتھینٹک ہیں نا ان کو منائیں، جو غیر اتھینٹک ہے اپنی طرف سے اضافی بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں کہ دنیا سے کٹ نہیں سکتا انسان، اس میں رہ رہا ہے. صحیح وہ نہ ہو کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر صبح 2 بجے روزہ بند کریں، آپ کہیں نہیں میں نے 12 بجے رات کو بند کرنا ہے، 2 گھنٹے میں نے مزید جو ہے اپنے آپ پر لاگو کرنے. نہیں، ایسے معاملات سے جو ہے وہ مشکلات بڑھتی ہیں. اور پھر دوسرا ہم چلو کر لیں گے ایسا کہ اس کو منا لیں گے، اس کو فالو کر لیں گے، لیکن ہماری نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی یہ باتیں جب سنیں گی. تو لہٰذا میانہ روی جو ہے وہ اس کو اختیار کیا جائے اور اتھینٹک جو تاریخیں ہیں انہی کو صرف اپنایا جائے، انہی کو فالو کیا جائے. مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بعض چیزیں ہم نے اپنی طرف سے لاگو کر دی ہیں. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ضروری ہے لیکن چیلم تک کافی ہے. اب خود بعض لوگوں نے اپنی طرف سے وہ 8-9 ربیع الاول تک بنایا ہوا. یعنی کیا ہوتا ہے، یہ صرف یہاں کی پاکستان کی بات نہیں ہے، ایران میں بھی 8-9 ربیع الاول تک جو شادی منع ہے، شادی حال بند ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ پورے کاروبار رکے ہوئے ہیں، یہ کھانے پینے والوں کا کاروبار رکا ہوا ہے، پریشانی بنی ہوئی ہے. جی چیلم تک منائیں، غم منانا چاہیے، اس میں جو ہے وہ ثواب ہے، اس کا اجر ہے. پھر پیغمبر کی شہادت کا دن ہے، اس کو منانا چاہیے غم، اس دن خوشی کی ترکیب نہیں ہونی چاہیے. لیکن اپنی طرف سے ایک سلسلہ بنا لیں جو ہے وہ 3 مہینے. اور پھر بعض اوقات لوگ اس سے بڑھ جاتے ہیں، عید نہیں مناتے جی، عید فطر نہیں منا رہے کہ امام علی علیہ السلام کا 10واں ہے جی. اور بعض لوگ اس سے بڑھ کر کے وہ پورا سارا سال کالے کپڑے پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ یہ سارا سال اہل بیت کا غم ہے، کلو یومن عاشورہ و کلو ارزن کربلا. نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں جو ہے نہیں کر رہا کہ کسی کا دل آزاری کروں یا کوئی کس کو نظریہ رکھتا. نہیں، درمیانہ سا کام کیا جائے، اہل بیت کے ایام بھی منائے جائیں، غم بھی ہو اور دنیا میں انسان جو ہے وہ شریک بھی ہو، کام بھی اس کے چلتے رہیں، ساتھ عبادت بھی ہوتی رہے. وہ آدمی ملعون ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے اور وہ بھی ملعون ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے. پیغمبر گرامی کی خدمت میں 2-3 خواتین آئیں، کہا ہمارے شوہر مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، وہ گھر آتے ہی نہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، مسلے پہ مسلے اڑائے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے بلایا، ڈانٹا ان کو، کہا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں. آپ نے اسی دنیا میں رہ کر بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، عبادت بھی رکھنا ہے. اسلام اس چیز کا جو ہے وہ نام ہے. تو معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہے ممکن ہے میرا ایک نظریہ یہ، ٹھیک ہے. اور وہ آیات جی مولانا صاحب، یہ آپ کو پتہ ہی ہے فیملی میں پھر کی ہوئی ہے، ابھی فائنل نہیں انہوں نے کی لیکن کہہ رہی ہے اس لحاظ سے پھر وہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جو خاص کر ایام ہیں جو بی بی کے ہیں یا کوئی بھی ہو تو ہم نہیں جاتے، شرکت نہیں کرتے.
تو اس لحاظ سے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا تو جو اتھینٹک ہے وہ کب ہے؟ اوتھینٹک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ میں نے اس دن لکھ کر بھیجے تھے کسی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس لکھے ہوئے تھے یہاں پر اوتھینٹک جو ہے وہ یہ ہے جی، اوتھینٹک ہے 25 دسمبر سے لے کر کے جی 3 جنوری تک یہ اوتھینٹک۔ جی چلیں مولانا صاحب، یہ ان کا تو پروگرام ہے 23 کو، پھر آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب یہاں پہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کا بھی کافی پھر ان کے سوال ہوتے ہیں بہت کہ ہم کیوں نہیں شامل ہو سکتے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے پھر تھوڑا چلنا پڑتا ہے، مطلب ایسے جیسے ممالک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے مطابق بھی ہمیں چلنا پڑتا ہے، بے شک ہمارا نام بھی دل کر رہا ہو۔ جی، اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ آپ شرکت نہ کریں صحیح ایسے پروگراموں میں، جب مثال کے طور بی بی کی شہادت کے ایام جی ہیں جی تو ظاہر ہے کہ ایک مومن کو مناسبت نہیں رکھتی، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خوشی کی ایک تقریب میں شرکت، پھر آپ جو ہے تحفے طائف بھیج دیں، پیغام بھیج دیں، لیٹر لکھ کر بھیج دیں، شرکت نہ کریں۔ یا زیادہ جی مجبور ہیں تو وہاں شرکت کر کے جلدی وہاں سے واپس آ جائیں، وہاں اپنا لین دین کر کے جلدی وہاں سے واپس آ جائیں، مزید وہاں جی ٹھہریں۔ مولانا صاحب کچھ اس طرح کا نہیں ہے بس فیملی نے ہی اکٹھے ہونے اور بچے بس، اور اس طرح کا کوئی فنکشن شادی کا یا اس طرح کا نہیں ہے، ویسے ہی جو فیملی گیدرنگ ہوتی ہے اس طرح؟ وہ نہیں، وہ فیملی ٹوگیدر کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، کس لیے؟ خوشی ویسے ہی منانے کے لیے؟ بچے نہیں بچے مطلب ہے آپ کو پتہ ہی ہے یول میں ہی سارے اکٹھے ہوتے ہیں جو پڑھ چڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، تو ان کے وہ اگر پاس ٹائم اکٹھے ہو نہیں رہے ہوتا ہیں خوشی کا اظہار نہیں کر رہے تو اکٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اگر وہ ناچ گانا وہاں نہیں ہے، وہاں اگر کوئی نہیں مولانا خوشی نہیں صاحب اس منا رہے، طرح تالیاں نہیں بجا کا رہے، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں اس میں جانے میں، بلکہ وہاں پر پہنچ جائیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی ایک حدیث بیان کر دیں، ٹھیک ہے، وہاں جی جی تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو یاد دلا دیں کہ یہ ایام ہیں جی شہادت کے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، بالکل اگر آپ ایسی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں جہاں ڈھول بج رہا ہے، جہاں جو ہے وہ شادیانے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بجائے جا رہے ہیں، مناسب نہیں جی بی بی کے ایام میں، کیونکہ یہ جو بی بی کی شہادت ہے نا یہ عاشورہ سے کم نہیں ہے، جی بالکل مولانا صاحب، عاشورہ سے کم نہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین جی آمین۔ اللہ حافظ۔ جی عاصم، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی اچھا، یہ سوال نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ایک سب کا جو درس کے ہیں سب ساتھی ان کے لیے دعوت نامہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی تو کرسمس کا ٹائم ہے، یوبیل والا ہے، تو سب مصروف ہوں گے۔ جنوری کے اندر اگر کسی پہلے دوسرے ہفتے میں، تو میں اپنے گھر پہ چاہتا ہوں کہ مطلب تھوڑا سا ہم قرآن خوانی کریں، تھوڑا سا ہم میرے گھر پہ آ جائیں، تو تھوڑا سا ہم آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا سب کے لیے۔ تو میں سوچا تھا کہ مطلب ابھی کرسمس کا تو مشکل ہوگا، لیکن امید ہے کہ جنوری کا وقت سب کے لیے بہتر رہے گا، اور جو استوانگر میں ہے تو ان کے لیے ہم ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سسٹم کریں گے کہ وہ فزیکلی نہیں ہو سکے تو ادھر کچھ نہ کچھ ہم کر دیں گے، یا پھر میں چکر لگاؤں گا، میں ملنا بھی چاہوں گا۔ انشاءاللہ یا آن لائن تو ایک شرکت کرنا چھوٹا دعوت نامہ ہے، امید ہے کہ جی نہیں میرے گھر کے اوپر، کیونکہ میں نے الحمدللہ گھر خریدا ہے لورنس اسکول نہیں، کے، جو نہیں آ تو سکتے میں ان نے کے لیے صرف کوئی آن لائن انتظام کر دیں۔ جی زوم کے ذریعے سے کریں۔ جی ان کے لیے کھانا وغیرہ ان کے گھر پہ پہنچایا جائے گا ایڈریس کے ساتھ ساتھ، تو جب ہم کھانا کھائیں گے تو وہ بھی ساتھ ہمارے شریک ہو رہے ہوں گے، بس دعا ان سے کروا لیں گے ساتھ میں، ضرور ضرور انشاءاللہ۔ ورنہ اگر وہ آ جائیں تو انشاءاللہ۔ بہت ہی بہتر ہے۔ نہیں جی ہاں، آ جائے تو اچھا ہے عاصم، پھر۔ اگر آپ کسی ویکینڈ پہ پلان کر لیں نا جنوری کا لیٹ سے، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں اگر انشاءاللہ، لیکن ویکینڈ ضروری ہے کیونکہ جواد جس طرح اس کا بھی کام ہے، میں تو خیر آف شور کا ہے، لیکن اگر اویلیبلٹی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے جی، ضرور۔ وہ جو دور سے آئیں گے ان ایبسلیوٹلی، کے لیے پھر رات ٹھہرنے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے گھر میں، الحمدللہ ابھی تو ہم رات 2 ہی ٹھہرنے لوگ کے ہیں، لیے تو ڈاکٹر صاحب میرے ہے گھر نا؟ پہ ہاں نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چلا چلیں، اگر ابھی نہ ہوا تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب چکر لگے گا تو ضرور آسما آپ سے ملاقات کوشش کریں گے، سب سے جو اسروں میں ان سے ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔
بس इंशाल्लाह। आसिफ भाई 21 वाला लोडाग आपने नहीं रखना, क्योंकि उस पे ऑलरेडी मैं बिजी होऊंगा, तो उसके अलावा 21 अच्छा जनवरी के अलावा आपने रखना, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जरूर इंशाल्लाह। चले, मोस्ट ठीक, डेफिनेटली 21 को नहीं रखेंगे, बाकी कोई जो पहला है दूसरा अफ्तार है जनवरी का तो उसमें रख लेंगे, क्योंकि लोग अभी हो सकता है छुट्टियों पे जाएं, तो मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की छुट्टी के प्लान है तो फिर मैं उस हिसाब से ना रखूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें यहाँ पे। बल्कि अगर मेरा ये कि अगर आप इसको एंड जनवरी पे करें तो शायद ज्यादा सबको सूट करेगा। अभी छुट्टियां वगैरह लोग करेंगे, पहला दूसरा हफ्ता थोड़ा सा बीच में हो जाता है, बट जैसे आपको सूट करेगा हम इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करेंगे जो भी, अच्छा बट आप देख बेहतर जो भी सूट करेगा आपको बिल्कुल आप जरूर करें। चल ठीक है। वैसे मैं सोचा कि मिड 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 जनवरी वाला सोचा था, वरना फिर अगर ये कि एंड जनवरी में फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। ठीक है जी। अभी जो है वो हो जाएगी, सब एक तरफ से मेल भी रहेंगे, और डॉक्टर साहब का भी है, मेरे लगा होगी, तो खुदा आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह। तो अब जो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, या अल्लाह इस कलील सी इबादत को कबूल मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस दर्स में बरकत डाल, जो बातें हम यहाँ करते हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहे, नबी पाक और उनकी आल के सदके हमारी मुश्किलात को आसानी में तब्दील फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहे, रहम करने वाले, करम करने, हाज़रीन पर रहमो करमों की बारिश फरमा, औलाद को नेक और साले बना, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। आखिर में अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए अल-फ़ातिहा माल इख़लास से वस्सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट। माजरत के साथ वो सिर्फ जॉइंट्स का है कि लेडीज तो नहीं आएंगी, वो जो बुलाया उन्होंने? जी जी बिल्कुल, जो सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तो जो भी सब घर में किधर दर्स है में है वो आपका? सब जरूर आएंगे। किधर किधर रहते हैं? जी मैं रहता हूँ लॉरेंस कूक के अंदर, रियादन के पास, अल्लाह अकबर। रियादन सेंटर के पास। अच्छा, सब आ जी जी सकते हैं? कुरान बिल्कुल खानी, बिल्कुल डेफिनेटली। कुरान पाक जी जी पढ़ जी कुरान खानी क्या कुछ को पढ़ लेंगे, वो मौलाना साहब से रुजू कर लेंगे लेंगे। क्या चीज़ हमने हाँ दुआ वगैरह के लिए। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।